कुफ़ार कुरान करीम पर और रसूल पर क्या एतराज़ करते थे? क्या कुरान करीम अफसानों की किताब है? क्या कुरान करीम किसी इंसान के हाथों का करिश्मा है? आए जानते हैं आज के एपिसोड में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम सूरह फुरक़ान की तफसीर को सुन रहे थे। कल हमने 3 आयतों की मुकम्मल तफसीर को सुना था। आज हम 4 आयतों की और तफसीर को सुनेंगे, आयत नंबर 4 से आयत नंबर 7 तक। आयत नंबर 4 की तफसीर को जानने के लिए आए उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے جسے اس شخص نے گڑھ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ بات کہہ کر خود یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 4 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نقطہ کون سا پایا جاتا ہے۔ کلمہ افک جھوٹ کے معنی میں ہے، اور کلمہ زور باطل اور جھوٹی باتوں کے معنی میں ہے۔ لسان العرب۔ پورے قرآن میں صرف اسی مقام پر ظلم اور زور ایک ساتھ آیا ہے، کیونکہ کفار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگا کر اور آسمانی کتاب کو جھوٹ کہہ کر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتے تھے۔ ناظرین، اس بہترین نقطے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کفار آسمانی کتابوں کو جھوٹ بتا کر اپنے کفر کی توجیح کرتے ہیں۔ ان ھذا الا افک افترا۔ نمبر 2، کتاب کی تحقیر ان ھذا اور پیغمبروں کی تحقیر افترا کفار کی عادت ہے۔ نمبر 3، دشمن بھی قرآن کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ اعانہ علیہ قوم۔ نمبر 4، تحقیر اور تہمت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا اور دوسروں کی ہدایت میں رکاوٹ بننا بدترین گناہ ہے، ظلم و زورا۔ ناظرین، یہاں پر چوتھی آیت کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے کے لوگوں کی لکھی ہوئی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوائی ہیں، اور وہ صبح و شام اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں یا اس سے لکھوائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس خدا نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ کفار قرآن کے مفاہیم پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ اس میں کچھ نیا نہیں ہے، بلکہ یہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ انہیں کہیں سے نقل کیا ہے۔ اکتتبھا، اور پیغمبر کے لیے خیالی دوست بھی گڑھ لیا کرتے تھے۔ تملا علیہ، افسانے لکھنے سے مراد یا یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق کچھ لوگ حضرت کے کہنے پر لکھتے ہیں، یا پھر پیغمبر لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور حضرت کے امی ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اس آیت میں آیا ہے کہ یعلم السر، لیکن ظاہر کے سلسلے میں خدا کے علم کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ جی ہاں، جس کو چھپے ہوئے حقائق اور راز کا علم ہو،
اس کا ظاہری حقائق کا علم بہت واضح ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ مفسر نے اس آیت میں کون کون سے پیغامات بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، مخالفین کی باتوں کو نقل کرنے میں بھی امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ قالوا اساطیر الاولین۔ نمبر 2، بیہودہ باتیں کرنے والوں کو جواب دینا چاہیے۔ قل۔ نمبر 3، قرآن افسانہ نہیں بلکہ اتحاء علم کا سرچشمہ ہے۔ انزلہ الذی یعلم۔ نمبر 4، قرآن انسانی ہاتھوں کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ اس ذات کا بھیجا ہوا ہے جو پوری کائنات کے راز سے واقف ہے۔ انزلہ الذی یعلم السر۔ نمبر 5، قرآن میں اسرار آمیز باتیں ہیں۔ انزلہ الذی یعلم السر۔ نمبر 6، ظاہر اور مخفی حقیقتوں کے سلسلے میں اللہ کا علم برابر ہے۔ یعلم السر۔ نمبر 7، آسمانوں میں ایسے راز چھپے ہیں جہاں تک انسانوں کی پہنچ نہیں ہے۔ نمبر 8، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ان کفار کے لیے بھی کھلا ہے جو قرآن کو افسانہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے۔ انہ کان غفورا رحیما۔ نمبر 9، صرف معاف کر دینا کافی نہیں ہے، لطف اور رحمت بھی ضروری ہے۔ غفور الرحیمہ۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 7 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 7 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نقطہ کون سا پایا جاتا ہے۔ کفار نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کی کہ یہ کیوں کھانا کھاتے ہیں اور راستہ چلتے ہیں۔ اسی سورے کی 20ویں آیت جواب دے رہی ہے کہ گزشتہ انبیاء بھی کھانا کھاتے تھے اور بازار میں جاتے تھے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ مفسر نے اس آیت میں کون کون سے پیغامات بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ کمال کو نقص اور عیب سمجھتے ہیں۔ ما لہذا الرسول، عام زندگی اور لوگوں کے بیچ میں رہنا ایک رہبر کے لیے کمال ہے۔ نمبر 2، اللہ کی طرف دعوت دینا دنیا کی لذتوں سے استفادہ کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ یأکل ویمشی۔ نمبر 3، رہبر کو سماج سے الگ تھلگ نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ تعلق برقرار رکھتا ہے وہ لوگوں کو اچھی طرح سے ہدایت کر سکتا ہے۔ یمشی فی الاسواق۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ کفار کہتے تھے کہ رسول پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، یا تو وہ قرآن کو گڑھ لیتے تھے یا پھر وہ کسی سے لکھوا لیتے تھے۔ اور ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو بازاروں میں ہماری طرح ٹہلتا ہے۔ ان سب کا جواب دیتے ہوئے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اعلان فرمایا کہ قرآن کوئی افسانے کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن ایک ٹھہاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔